اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ تیار ہیں ایک ایسے سچ کا سامنا کرنے کے لیے جو پچھلے 1400 سالوں سے تاریخ کے تہہ خانوں میں دفن ہے؟ ایک ایسا انکشاف جو آپ کے بنے بنائے تمام نظریات کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جس یزید کو ہم اور آپ تاریخ کے ایک مخصوص تناظر میں دیکھتے ہیں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی سگی بیٹی جو کربلا کے اس خونی منظر کی چشمدید گواہ تھیں، ان کا نکاح اسی اموی خاندان میں ہوا تھا جس کا سربراہ یزید تھا؟ جی ہاں، وہی شہزادی سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا پورا گھرانہ ان کی آنکھوں کے سامنے اجڑ گیا، وہ کربلا کے بعد اسی خاندان کے ایک چشم و چراغ کے نکاح میں آئی۔ اب میرا سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو آج یزید کے نام پر سیاست کرتے ہیں، کیا ہم ان حقائق کو جھٹلا سکتے ہیں جو خود ان کی اپنی معتبر کتابوں میں درج ہیں؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہم اس واقعے کے 1400 سال بعد پیدا ہوئے، ہم آج بھی اس غم میں نڈھال ہیں اور یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کیا ہمارا غم اور ہمارا غصہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ ہے؟ وہ شہزادی جو وہاں موجود تھیں، کیا ان کے لیے معاذ اللہ یہ رشتہ قابل قبول ہوتا اگر یزید وہی ہوتا جو ہمیں آج بتایا جاتا ہے؟ کیا آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں اپنے باپ کے قاتلوں کے گھروں میں آباد ہو سکتی تھیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں آدھی ادھوری تاریخ سنا کر اصل حقیقت سے دور رکھا گیا؟ آج میں کسی تقریر سے کام نہیں لوں گا، بلکہ ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ اصل کتابیں اور عربی عبارتیں رکھوں گا جنہیں دیکھ کر آپ خود فیصلہ کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ یہ ثبوت آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو تاریخ سنائی گئی اس میں اور اصل حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر یزید کی فیملی اتنی ہی دشمن ہوتی جتنی ہمیں بتائی جاتی ہے تو پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کی شہادت کے بعد بھی یہ رشتہ داریاں کیسے قائم رہیں؟ کیا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا ہاتھ ایسے گھرانے میں دیتے جن کے سربراہوں کے ہاتھ ان کے والد کے خون سے رنگے ہوئے ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ یہ رشتے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو آج ہمارے دلوں میں زبردستی بھر دی گئی ہے۔ اب آئیے ان ثبوتوں کی طرف جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو شیعہ مکتب فکر کی معتبر ترین کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے پہلا حوالہ آ رہا ہے، کتاب ہے عمدۃ الطالب، شیعہ علم انصاف کی مستند کتاب۔ اس کے مصنف ہیں ابن انبا المتوفی 828 ہجری۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے گا۔ ویسے میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زید بن عمرو بن عثمان بن عفان سے ہوا، جن سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں فوت ہو گئی۔ یہ حوالہ نمبر 2 ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، المجدی فی انساب الطالبین، قدیم شیعہ ماخذ، مصنف الشریف علی بن محمد العلوی۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے گا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا زید بن عمرو بن عثمان کے نکاح میں تھیں اور ان سے ان کی ایک صاحبزادی پیدا ہوئی۔ یہ حوالہ نمبر 3 آپ کے سامنے آ رہا ہے، نسب قریش، تاریخ کا قدیم ستون، مصنف موصب بن عبداللہ الزبیری المتوفی 236 ہجری۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا ترجمہ کر لیجئے گا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ سیدہ سکینہ بنت حسین کے ہاں زید بن عمرو بن عثمان سے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام امت اللہ رکھا گیا۔ صرف یہی نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کے خاندان اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روابط اتنے گہرے تھے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل وقت میں اموی خاندان کی عورتوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ یہ سب باتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ سیاسی واقعات اپنی جگہ، لیکن خاندانی سطح پر یہ سب ایک دوسرے کے قدردان تھے۔ ناظرین،
میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ اس سچی تاریخ کو سامنے لانا ہے جسے تعصب نے چھپا دیا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے لیے وہ خاندان برا نہیں تھا تو ہم 1400 سال بعد نفرتیں پھیلانے والے کون ہوتے ہیں؟ آئیے حقیقت کو تسلیم کریں اور یہ جو فرقہ واریت ہے اس سے نکل کر امت کو جوڑنے کی باتیں کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ والسلام، آپ کا بھائی خرم سلیم جعفری۔